میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا اور اس پورے کائنات میں اللہ رب العزت کا ایک بڑا اور عظیم پروجیکٹ انسان کی پیدائش ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين۔ یہ اللہ رب العزت اپنا تعارف کرا رہا ہے کہ میں کون ہوں، میری کیا طاقت ہے، میری کیا قدرت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ان تمام بڑی چیزوں کا ذکر کیا جنہیں ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، مشاہدہ کرتی ہیں، اور آخر میں فرماتا ہے ذالکم اللہ ربکم الا لہ الخلق والامر، کہ اس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا، بنایا، اور بنانے کے بعد ان سب چیزوں کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا کہ وہ اپنی مرضی سے چلے۔ الا لہ الخلق والامر، پیدا بھی اسی نے کیا اور چلا بھی وہی رہا ہے۔ اس کائنات کے سارے نظام کو، سارے سسٹم کو اس نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، اللہ بڑی برکت والا ہے جو سارے جہان کا رب ہے، پالنہار ہے، پروردگار ہے۔ اس پوری کائنات میں انسان اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم پروڈکٹ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، اور اسے ایک محفوظ جگہ میں رکھ دیا۔ یہ محفوظ جگہ کیا ہے؟ عورت کا رحم مادر۔ آگے اللہ فرماتا ہے ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم نے اس نطفے کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیا۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، پھر اس گوشت کے لوتھڑے کو، اس جمے ہوئے خون کو چبایا ہوا گوشت کا ایک ٹکڑا بنا دیا۔ جس طریقے سے انسان گوشت چباتا ہے، گوشت چبا کر آپ نکالیے، دانت کے نشانات گوشت پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو دوسرا مرحلہ انسان کے اس نطفے کا یہی ہوتا ہے کہ وہ ایسا ہوتا ہے جیسے کھایا ہوا گوشت ہو، جس پر دانتوں کے نشانات پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما، پھر اس چبائے ہوئے گوشت کو اللہ تعالیٰ ہڈی بنا دیتا ہے۔ فکسونا العظام لحما، پھر ہم اس ہڈی پر گوشت چڑھا دیتے ہیں اور ہڈی اس طریقے سے چھپ جاتی ہے، ڈھانپ لی جاتی ہے۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ایک نئی طرح سے اس کو وجود بخشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ کے اندر کس خوبصورتی کے ساتھ، کس کاریگری کے ساتھ ایک انسان کو وجود عطا کر رہا ہے۔ ماں کو کوئی خبر نہیں ہے، وہ غافل ہے، وہ سوئی بھی ہے کہ میں اندر ہی اندر تجھے بنا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ اپنی قدرت کا بیان کیا ہے، اور اس کائنات میں، اس دھرتی میں انسان سے زیادہ اس کے قدرت کا مظاہر کون ہو سکتا ہے؟ اس کا عظیم شان قدرت کا مظہر کون ہو سکتا ہے؟ اس کے صنعت اور کاریگری کا نمونہ انسان سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے؟ کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے۔ ثم انشأناه خلقا آخر، جب اس کا وجود تیار ہو گیا،
پھر ہم نے اس کے اندر روح پھونک کر ایک نئی زندگی اسے عطا کی، ایک نیا سوروپ، نیا وجود اسے عطا کیا۔ فتبارک اللہ رب العالمین، کتنی برکت والا ہے اللہ جو سارے جہان کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود کے بارے میں بتلایا، اس کی پیدائش، اس کی تخلیق کے بارے میں اس آیت میں بیان فرمایا کہ اس انسان کا جو عنصر ہے وہ مٹی ہے۔ انسان جو غذا کھاتا ہے وہ دراصل مٹی سے پیدا ہوتی ہے، زمین کے نیچے سے اگتی ہے، پیدا ہوتی ہے، اور انسان اسے کھاتا ہے، اور اس غذا کے نتیجے میں ایک مادہ تیار ہوتا ہے، اور وہ مادہ جب منتقل ہو کر عورت کے رحم میں جاتا ہے، اب یہاں سے اللہ رب العزت انسان کو سوروپ دینا شروع کر دیتا ہے۔ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ آج انسان جو اکڑ کر چل رہا ہے، سینہ تان کر چل رہا ہے، اس زمین پر جو سینہ تانے ہوئے چل رہا ہے، تکبر اور گھمنڈ کا شکار ہے، آخر اس کی حقیقت کیا ہے؟ الم نخلقکم من ماء مہین، اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے تم کو ایک ذلیل قطرے سے پیدا نہیں کیا؟ ایسا قطرہ جس کا نام لینا تیرے ماں باپ گوارا نہیں کرتے تھے، جس کا نام لینے سے تمہارے ماں باپ کو گھن آتی تھی، ایسے ذلیل اور کمتر اور حقیر قطرے سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ الم نخلقکم من ماء مہین وجعلناہ فی قرار مکین، اور اس قطرے کو جو کمتر اور حقیر قطرہ ہے، جسے دیکھ کر تمہیں گھن آتی ہے، جس کا تم نام نہیں لے سکتے، جس کا تم ذکر نہیں کر سکتے، اس ذلیل اور حقیر قطرے سے ہم نے تمہیں وجود بخشا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے 3 اندھیروں کے اندر رکھا۔ آج کی سائنس بھی اس کا پتہ نہیں لگا سکتی کہ انسان کی بناوٹ کس طریقے سے ہو رہی ہے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3، ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ کے اندر 3 اندھیریوں کے اندر رکھا ہے۔ 3 اندھیروں کے اندر ہم تمہیں بناتے ہیں۔ پہلا اندھیرا ماں کی پیٹ کا اندھیرا، دوسرا اندھیرا ماں کے پیٹ کے رحم کا اندھیرا، اور تیسرا اندھیرا وہ اس جھلی کا اندھیرا جس میں بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3، 3 اندھیروں کے اندر ہم نے تمہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا آپ مشاہدہ کریے، اس کی قدرت پر آپ غور کریں۔ وہ کون ہے جو کبھی ایک پیغمبر کو تاریخ در تاریخ کے اندر رکھ کر بھی اسے زندگی فراہم کرتا ہے، اسے زندہ و جاوید رکھتا ہے۔ ایک مچھلی کے پیٹ کے اندر اس پیغمبر کو سما کر، اور وہ مچھلی تہو تہ سمندر کے نیچے منڈراتی ہے، زندگی بسر کرتی ہے۔ اتنے تاریخ اور گھر ماحول کے اندر وہ اللہ رب العزت ایک پیغمبر کو رکھتی ہے ایک مدت تک، اور پھر اس کے بعد صحیح سلامت وہ پیغمبر باہر آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں تو کیا ہے؟ انسان کی یہ حقیقت ہے۔ اگر انسان اپنی حقیقت کے بارے میں غور کرے تو وہ اکڑ نہیں سکتا، وہ اترا نہیں سکتا، اس کے اندر گھمنڈ اور تکبر نہیں پیدا ہو سکتا۔ انسان اپنی حقیقت سے بے خبر ہے، اپنے وجود سے غافل ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ تعالیٰ نے یہ وجود بخشا ہے، دنیا کے اندر تمہیں بھیجا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انسان کس چیز نے تمہیں دھوکہ دے رکھا ہے تمہارے رب کریم کی طرف سے، الذی خلقک، جس نے تمہیں پیدا کیا، فسواک فعدلک، اس نے تمہیں سنوارا ہے، درست کر کے تمہیں بنایا ہے، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا اس نے تمہیں جوڑ دیا۔
اگر وہ چاہتا تو ایسی صورت میں بھی تمہیں بنا سکتا تھا جس صورت کو دیکھنا ہم گوارا نہیں کر سکتے. اگر وہ چاہتا تو ایسی صورت میں تمہیں بنا سکتا تھا کہ جس صورت کے بارے میں سننا ہمارے کان گوارا نہیں کرتے. فی ای صورت ما شاء رکبک، کہ جس صورت میں چاہا اس نے تمہیں جوڑ دیا. تو کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، فریب میں مبتلا کر رکھا ہے؟ جس رب کریم نے تمہیں بنایا ہے، تمہیں سنوارا ہے، تمہیں وجود بخشا ہے. اس کائنات کی سب سے خوبصورت اور سب سے حسین ترین جو چیز ہے اللہ رب العزت کی نگاہ میں، وہ یہی انسان ہے. انسان سب سے زیادہ خوبصورت ہے. کیوں خوبصورت ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ سورہ 3 کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو ایک بہترین سانچے میں ڈھالا ہے. جو اچھا سے اچھا جو سانچہ ہو سکتا ہے، جو فرما ہو سکتا ہے، اس بہترین سانچے کے اندر، اس بہترین قوام میں ہم نے انسان کے وجود کو اٹھایا ہے، اس کے وجود کو تیار کیا ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اس کا وجود کیا ہے؟ اس کے اندر کیا خوبیاں ہیں؟ اس انسان کے اندر کیا صفات ہیں؟ اس کے اندر نہ ایسی صفات ہے کہ وہ شیطان بن جائے، نرا شیطان بن جائے، اور نہ ایسے ملاقات ہے وہ صفات ہے نہ نرا فرشتہ بن جائے. نہ تو بالکل فرشتہ ہے اور نہ ہی بالکل وہ شیطان ہے. اللہ تعالیٰ نے ملکوتی صفات بھی اس کے اندر رکھے ہیں اور شیطانی صفات بھی اس کے اندر رکھے ہیں. جب وہ اللہ کا فرما بردار بندہ بن کر زندگی گزارتا ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق چلتا ہے، تب اس کے اندر فرشتوں کی سی صفات پیدا ہو جاتی ہے. تب وہ اللہ رب العزت کے نزدیک فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے. فرشتوں نے جو کہا تھا اے اللہ، اے میرے رب، آپ ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں جا کر فساد مچائے گی، قتل و غارت گری کرے گی. آپ کی پاکی کے لیے، آپ کی عبادت کے لیے ہم فرشتے کافی ہیں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. جس مخلوق کو میں بنانے جا رہا ہوں، جس انسان کو میں بنانے جا رہا ہوں، اس تخلیق کے پیچھے، اس بنانے کے پیچھے میرا کیا مقصد ہے، اس کو تم نہیں جانتے ہو. یہ انسان جب اتنی خوبیوں کا مالک ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کے فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے. اور جب یہ گرتا ہے، جب یہ گرنے پر تل جاتا ہے اور پستی میں گرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے حکموں کی پامالی کرتا ہے اور اس زندگی کو گزارنے کی کوشش نہیں کرتا جس زندگی کو گزارنے کے اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں ثم رددناه اسفل سافلین، پھر ہم اسے انتہائی پستی کے اندر لے جا کر گرا دیتے ہیں. کہاں انسان اتنا خوبصورت، اللہ کی نگاہ میں اتنا خوبصورت، اس کا رشتہ، اس کا مقام مرتبہ فرشتوں سے کہیں بلند اور بالا ہے. اور جب وہ اپنے گرنے پر آتا ہے اور پستیوں میں گرنے کی جب اس کی باری آتی ہے تو انتہائی پستی کے اندر گرتا چلا جاتا ہے. مگر وہ لوگ اس سے علیحدہ ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے پیغمبر پر یقین رکھتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، فلہم اجر غیر ممنون، ان کا ایسا اجر ہے، ان کو ایسا ثواب ملے گا، ایسا اجر ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی منقطع نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کا اجر جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دونوں صفات رکھی ہیں، اچھی صفات بھی اس کے اندر رکھی ہیں اور غلط صفات بھی اس کے اندر رکھی ہیں. آپ دوسرے الفاظ میں یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کے سامنے دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں اور عقل اور شعور کی دولت سے بھی اسے سرفراز فرمایا ہے. یہ عقل کی دولت جو جانوروں کے اندر نہیں ہوتی، دوسرے حیوانات کے اندر نہیں ہوتی ہے، یہ عقل کی دولت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، جس کے ذریعے سے وہ اس بات کی تمیز کرتا ہے، فرق کو محسوس کرتا ہے کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز
صحیح ہے، کون سا راستہ حق کا ہے اور کون سا راستہ باطل کا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، سیدھے بھی راستے ہیں اور ٹیڑھے بھی راستے ہیں۔ اب اختیار اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر چھوڑ دیا ہے، اسے اختیار دے دیا ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے، سیدھا راستہ اختیار کرتا ہے یا غلط راستہ اختیار کرتا ہے۔ اگر وہ سیدھے راستے کو اختیار کرے گا تو فرشتوں سے اس کا مقام کہیں بلند ہو جاتا ہے، اور اگر وہ غلط راستے کو اختیار کرے گا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اسے انتہائی پستی کے اندر لے جاتے ہیں۔ ایک تفسیر مفسرین نے یہ بھی کی ہے کہ جب انسان کا شباب کا عالم ہوتا ہے، جوانی کا عالم ہوتا ہے، تو کتنا خوبصورت نظر آتا ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب اس کی جوانی ڈھلنی شروع ہوتی ہے، عالم شباب فنا ہو جاتا ہے اور بڑھاپے کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور وہاں سے وہ اپنی جوانی کے ایام کو ختم کر کے بڑھاپے کے ایام کو گزارنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر اس کے چہرے پہ جھریاں پڑ جاتی ہیں، وہ جوانی کی خوبصورتی بڑھاپے کی بدصورتی میں بدل جاتی ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اس کو ہم بڑھاپے کی بدترین حالت تک پہنچا دیتے ہیں، جس کو قرآن کریم نے ارذل عمر کہا ہے، بالکل انتہائی بڑھاپے کی عمر، جس میں انسان کا نہ دل و دماغ کام کرتا ہے، نہ انسان کا کان کام کرتا ہے، نہ انسان کی زبان کام کرتی ہے، نہ انسان کے ہاتھ پاؤں کی طاقت کام کرتی ہے۔ اس وقت انسان کا کوئی بھی عضو اس کا ساتھ نہیں دیتا، جسم کا کوئی بھی پارٹ اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ یہ ہے انسان کی حقیقت، یہ ہے ہماری زندگی کی حقیقت۔ ہم اس زندگی کو اگر ہم اسی کھانے پینے میں اور زندگی کے مادی وسائل کے پیچھے دوڑ دھوپ میں لگا دیتے ہیں تو پھر ہماری حالت وہی ہوگی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین، انتہائی پستی کی حالت میں ہم چلے جائیں گے۔ اور پھر اس حالت سے وہی لوگ بچ سکتے ہیں جو ایمان والے ہیں اور اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ آج امت عمل سے دور ہو گئی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ امت کو عمل پر لایا جائے، ساری امت کو عمل پر لگایا جائے۔ کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو ایک خوبصورت اور حسین و جمیل مخلوق بنایا تھا، ہم نے اپنے غلط اعمال کی وجہ سے، غلط کاریوں کی وجہ سے اس کی نگاہ میں بدترین مخلوق ٹھہرے، بدصورت مخلوق اس کی نگاہ میں ٹھہرے۔ ایک واقعہ عرض کر کے بات اپنی ختم کرتا ہوں، جو اللہ نے فرمایا ہے ثم رددناہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، جب ہم نے انسان کو ایک بہترین اور خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے۔ انسان سے خوبصورت کوئی بھی مخلوق نہیں ہے۔ ابو جعفر منصور کے زمانے میں ایک آدمی تھا، عیسیٰ ابن موسیٰ ہاشمی۔ ایک مرتبہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ چہل قدمی کر رہا تھا، چاندنی رات تھی، بیوی بڑی خوبصورت تھی۔ اس نے کہا اگر تم سے زیادہ یہ چاند خوبصورت ہے تو تمہیں 3 طلاق۔ یہ بات اس نے ہنسی میں دل لگی میں بول دی، یعنی اگر تم سے زیادہ چاند خوبصورت ہے تو تمہیں 3 طلاق۔ اب یہ بات اس نے بول دی، ہنسی میں دل لگی میں بول دی، لیکن اچانک اس نے خیال آیا کہ میں نے کیا کہا۔ وہ بھاگتا ہوا خلیفہ ابو جعفر منصور کے پاس پہنچا۔ اس نے کہا امیر المؤمنین ایسا واقعہ پیش آ گیا۔ اس نے تمام علماء کو، فقہاء کو اپنے دربار میں جمع کیا اور یہ مسئلہ ان تمام علماء کے سامنے رکھا۔ سب نے کہا کہ طلاق ہو گئی، کیونکہ اگر شوہر کسی بھی حالت میں، کسی بھی کیفیت میں اگر اپنی بیوی کو 3 طلاق ایک ساتھ دے دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، چاہے وہ مذاق میں کہے، چاہے وہ ہنسی و دل لگی کی کیفیت میں کہے، طلاق ہو جاتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد بیٹھے بیٹھے خاموش تھے۔ خلیفہ نے کہا کہ تم خاموش کیوں ہو، تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا امیر المؤمنین طلاق نہیں ہوئی۔ سارے علماء چونک گئے، سب کہہ رہے ہیں کہ طلاق ہو گئی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ طلاق نہیں ہوئی۔ خلیفہ نے کہا وہ کیسے؟
وہ کہتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ نے بالکل واضح کر دیا کہ ہم نے انسان کو ایک خوبصورت سانچے میں بنایا ہے۔ یہ چاند کی خوبصورتی کیا ہے انسان کی خوبصورتی کے آگے؟ جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو خوبصورت سانچے میں بنایا ہے، اس کی نگاہ میں تمام مخلوقات میں سب سے حسین اور جمیل، سب سے خوبصورت ترین مخلوق جو ہے وہ انسان ہے، لہذا چاند انسان سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے، اس لیے طلاق نہیں بھی۔ ایسے ایسے عالم بھی اس امت کے اندر اللہ نے پیدا فرمائے ہیں جو مشکل سے مشکل مسئلے کو بھی چٹکیوں میں حل کر دیتے ہیں۔ یہ وہی کر سکتا ہے جو قرآن کریم کا گہرا مطالعہ کرتا ہو، قرآن کریم پڑھتا ہو، مطالعہ کرتا ہو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کی حقیقت ہے، ایک طرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنی عظیم مخلوق بنایا ہے اور کیسی کیسی خوبیاں انسان کے اندر رکھی ہیں، لیکن جب یہی انسان اللہ کی بغاوت پر اتر آتا ہے تو پھر اللہ کی نظر میں، اس کی نگاہ میں اس سے زیادہ بدترین مخلوق کوئی نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی حقیقت کو پہچاننی چاہیے کہ اللہ نے اسے کس طرح وجود بخشا ہے۔ اگر انسان خود اپنی وجود پر غور کر لے کہ میں کیسے پیدا ہوا ہوں، اللہ نے مجھے کیسے پیدا کیا ہے، تو اس کو خود اپنے وجود سے گھن آئے گی، اس کو اپنے وجود سے گھن آئے گی۔ اگر وہ اپنے وجود میں غور کر لے کہ کس ذلیل اور حقیر ترین قدرے سے اللہ نے مجھے بنایا ہے، یہ انسان کی قدر و قیمت، یہ حقیقت ہے۔ اگر انسان اپنی اس حقیقت میں غور کر لے تو اس کے اندر سے اکڑ، اس کے اندر سے تکبر اور گھمنڈ فوراً ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔